بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 20، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے سورہ النمل چل رہی ہے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے اور یہ 6 سے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں توحید، رسالت، آخرت اور دنیاوی نعمتوں کے ذریعے آزمائشیں۔ اس کے مضامین ہیں مومن اور خاسر کی صفات، انبیاء کے قصے، توحید کے دلائل اور قیامت کی علامات۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 اشارات، آخری میں ان 4 میں سے ایک کا اشارہ بطور اینکر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں صفحات 1 سے 5۔ کون آسمان سے پانی برساتا اور اس کے ذریعے سرسبز باغات اگاتا ہے؟ کس نے زمین کو ٹھہرایا، اس میں پہاڑ رکھے اور دریا بہائے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کون پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کون تمہیں خشکی و سمندر میں راستہ دکھاتا ہے اور بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون زندگی و موت کا اختیار رکھتا ہے اور تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے تو دلیل لاؤ۔ آسمان و زمین کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا آخرت کا علم ادھورا ہے، وہ شک میں پڑے ہیں بلکہ وہ اندھے ہیں۔ کافر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر آخرت کے منکر مجرموں کا انجام دیکھ لو۔ آپ ان کے انکار پر غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں۔ کفار کہتے ہیں اگر عذاب سچا ہے تو کب آئے گا؟ کہو شاید وہ قریب آ چکا ہو۔ اللہ بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر شکر نہیں کرتے۔ وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے اختلافات کی حقیقت واضح کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ آپ کا رب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، پس اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ سراسر حق پر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ اندھوں کو راہ ہدایت دکھا سکتے ہیں۔ آپ کا پیغام صرف ایمان لانے والے ہی سنتے ہیں۔ جب عذاب کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا اور کافروں کی نشاندہی کرے گا۔ ہم ہر امت سے جھٹلانے والوں کو جمع کریں گے، ان سے جھٹلانے کے بارے میں سوال ہوگا مگر وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ اور دن کو روشنی بنایا جس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمینوں کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اس دن پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس دن نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ برے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ مجھے اس محترم شہر کے رب کی عبادت اور فرمانبرداری اور تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا ہے۔ ہدایت پانے والا فائدہ اٹھائے گا، گمراہ ہونے والے کو ڈرایا جا چکا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور وہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اب یہاں سے سورہ القصص شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے اور 6 تا 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں مومنوں کی مدد اور ظالموں کی ہلاکت اور رسالت، آخرت اور توحید۔ اس کے مضامین ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات شروع سے، دریا میں، محل میں، غلطی سے قتل اور مدین کا سفر، مدین میں قیام اور واپسی میں رسالت، فرعون و حامان، اور اس کے علاوہ دوسرے مضامین ہیں آخرت، توحید اور ہدایات۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ القصص۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اہل ایمان کی خاطر موسیٰ اور فرعون کے سچے حالات بتا رہے ہیں۔ فرعون بڑا سرکش تھا، اس نے لوگوں کو طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ کمزوروں کے مردوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہم نے ان کمزوروں کو اپنے دور کا پیشوا اور زمین کا وارث بنانا چاہا، اور ہم نے چاہا کہ انہیں اس سرزمین پر اقتدار دیں اور فرعون اور حامان کے اندیشے کو سچ کر کے دکھا دیں۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ اگر فرعون کا ڈر ہو تو موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، ہم تمہیں اسے واپس لوٹائیں گے۔ موسیٰ کو دریا میں ڈال دیے جانے کے بعد فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو دریا سے نکال لیا۔ فرعون کی بیوی نے اس بچے کو قتل کرنے سے روکا اور اس بچے سے فائدے کی امید ظاہر کی۔ ادھر موسیٰ کی والدہ بے قرار ہو گئیں مگر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی بخشی۔ والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ موسیٰ پر دور سے نظر رکھو۔ موسیٰ نے محل میں کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بہن نے مشورہ دیا کہ ایک عورت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے جو اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو یہ ہیں صفحات 1 سے 5
اور ان کے اشارات ہیں کون ہے دوسری دابہ ہدایات والدہ، کون ہے دوسری دابہ ہدایات والدہ، اور جوڑنے والے جملے ہیں اللہ کے سوا کون ہے جو دوسری بار زندہ کر سکتا ہے، وہی قیامت سے پہلے دابہ نکالے گا، اللہ کی ہدایت پر عمل کرو اور موسیٰ کی والدہ کے قصے سے سبق لو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ جب موسیٰ بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ ایک بار موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کی قوم سے تو دوسرا دشمنوں میں سے۔ موسیٰ نے دشمن کو مکہ مارا، پس وہ مر گیا۔ موسیٰ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اب میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ دوسرے دن موسیٰ ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، اچانک وہی شخص آج پھر مدد کی فریاد کرنے لگا دوسرے کے خلاف۔ جب موسیٰ مدد کرنے آگے بڑھے تو اس شخص نے موسیٰ پر غلط الزام لگایا۔ پھر ایک شخص نے موسیٰ کو بتایا کہ فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ موسیٰ شہر سے نکلے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین کے کنویں پر پہنچے، وہاں 2 لڑکیوں کو اپنے جانور لیے پانی پلانے کا انتظار کرتے دیکھا۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر اللہ سے بھلائی کی دعا کی۔ لڑکیوں کے والد نے گھر بلایا، موسیٰ نے انہیں اپنا قصہ سنایا، والد نے انہیں تسلی دی۔ پھر ایک لڑکی نے والد کو مشورہ دیا کہ موسیٰ کو مزدوری پر رکھ لیں۔ 8 سال مزدوری کی شرط پر موسیٰ کو نکاح کی پیش کی گئی۔ موسیٰ نے معاہدہ قبول کیا علیہ السلام۔ مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں طور کے پاس آگ دیکھی، آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب اللہ ہوں۔ اس موقع پر اللہ نے موسیٰ کو 2 معجزے دیے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دینے کے لیے۔ موسیٰ نے اپنے خوف کا اظہار کیا، اللہ نے انہیں اطمینان دلایا۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو ان کے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی تو اللہ نے قبول کی۔ فرعونیوں نے موسیٰ کے معجزات دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرعون نے کہا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، حامان ذرا ایک ٹاور تیار کرو، میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ نعوذ باللہ۔ فرعون اور اس کے لوگوں نے تکبر کیا اور آخرت کا انکار کیا تو ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا اور انہیں جہنمیوں کے لیے پیشوا بنا دیا۔ ہم نے ان پر دنیا میں لعنت کی اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت و رحمت والی کتاب عطا کی۔ ہم نے موسیٰ کو نبوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کے پاس نہ تھے، نہ ہی مدین میں موجود تھے، نہ ہی آپ نے وہ وحی سنی جب ہم نے موسیٰ کو بلایا۔ ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والا بنایا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، آپ کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے اور ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ مشرکین حق کے آ جانے کے بعد موسیٰ کو دیے گئے جیسے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ موسیٰ کے معجزات کا بھی انکار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں۔ کہو اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بہتر کوئی چیز ہے تو لاؤ۔ اگر وہ نہ لا سکیں تو وہ صرف خواہشات کے پیروکار ہیں، گمراہ ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہیں صفحات 6 سے 10 کے اشارات۔ قتل، مدین، آگ، فرعون، معجزہ۔ قتل، مدین، آگ، فرعون، معجزہ۔ اور جوڑنے والے جملے ہیں موسیٰ سے غلطی سے قتل ہوا، پھر وہ مدین چلے گئے، واپسی میں ایک جگہ آگ دیکھی اور وہاں اللہ نے انہیں فرعون کی طرف معجزے دے کر بھیجا۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کچھ اہل کتاب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حق ہونے کا اور اپنی فرما برداری کا اعتراف کرتے ہیں، انہیں صبر کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو اپنی زمین سے نکال دیے جائیں گے، حالانکہ ہم ہی نے انہیں امن والی جگہ دی ہے۔ ہم نے اترانے والی کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کسی بستی کو رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا۔ دنیاوی زندگی کی نعمتیں عارضی ہیں اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جنت کا وعدہ پانے والا اور قیامت میں سزا پانے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ روز قیامت اللہ مشرکوں سے ان کے شریکوں کے بارے میں پوچھے گا۔ گمراہ کرنے والے کہیں گے کہ ہم نے دوسروں کو ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے۔ قیامت کے دن مشرکین اپنے شریکوں کو پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ رسولوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا؟ توبہ اور ایمان و عمل صالح والے کامیاب ہوں گے۔ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ شرک سے پاک ہے۔ صرف اللہ ہی سچا معبود ہے۔ دنیا و آخرت میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ کہو اگر اللہ رات کو ہمیشہ کے لیے کر دے یا دن کو ہمیشہ کے لیے کر دے تو کون بدل سکتا ہے؟
کیا تم سنتے اور دیکھتے نہیں؟ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو سکون اور دن کو رزق حاصل کرنے کا سبب بنایا تاکہ تم شکر کرو۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے ان کے شرکاء کے بارے میں پوچھے گا۔ مشرکین کو ان کے شرک پر دلیل پیش کرنے کا حکم ہوگا۔ اب یہاں آخرت کے مقابلے میں دنیا پرستی کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ قارون ایک سرکش شخص تھا، اللہ نے اسے بے شمار خزانے دیے تھے۔ لوگوں نے نصیحت کی کہ غرور نہ کر، آخرت کی فکر کر اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ قارون نے کہا یہ دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، تو اللہ نے تو کئی طاقتور اور دولت مند قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ قارون کی شان کو دیکھ کر دنیا پرست بھی دولت کی تمنا کرنے لگے۔ اہل علم نے کہا افسوس تم پر، اللہ کا ثواب ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، کوئی اسے نہ بچا سکا، اور لوگ سمجھ گئے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ نیکی کرنے والے کو زیادہ اور برائی کرنے والے کو برابر کا بدلہ ملے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون گمراہ ہے۔ قرآن آپ پر اللہ کی رحمت سے نازل ہوا۔ آپ کافروں کا ساتھ مت دیجیے، قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کرتے رہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاریے، ہر چیز ختم ہوگی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ العنکبوت۔ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں ایمان اور آزمائشیں، مومنوں کی مدد اور ظالموں کی ہلاکت۔ تو اس کے مضامین ہیں آزمائش، انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، آخرت اور خاص کر دنیا و قارون اس کے مقابلے میں، اور توحید، ثابت قدمی کی تاکید۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ عنکبوت۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی تاکہ سچ جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ کیا برے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 11 سے 15 اور ان کے اشارات ہیں اہل کتاب، شرکاء، قارون، متقین، آزمائش۔ اہل کتاب، شرکاء، قارون و متقین، آزمائش۔ جوڑنے والے جملے ہیں سچے اہل کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جھوٹے شرکاء کو نہیں مانتے۔ قارون کو دی گئی سزا میں متقین کے لیے آزمائش کا سبق ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ انسان کی کوششوں کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم ایمان و عمل صالح والوں کی برائیوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ ہم ایمان و عمل صالح والوں کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ کی مدد آئے تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ دلوں کے حال سے اور مومن و منافق سے خوب واقف ہے۔ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بھی حصہ اٹھائیں گے اور اپنی جھوٹی باتوں پر جواب دہ ہوں گے۔ اب یہاں سے کئی رسولوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے، مگر قوم نے ظلم کیا تو طوفان نے انہیں آ پکڑا۔ ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی۔ ابراہیم نے علیہ السلام قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اسی سے ڈرنے کی تلقین کی، کہا کہ رزق اللہ سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ کی خلقت کو۔ عذاب دینے یا رحم کرنے کا پورا اختیار اس کے پاس ہے۔ تم اللہ کو زمین و آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ انکار کرنے والے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ قوم نے ابراہیم کو قتل کرنے یا جلا دینے کا کہا، مگر اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی۔ ابراہیم نے کہا تم نے دنیا میں آپس کی محبت کی خاطر بتوں کو اپنایا، مگر قیامت کے دن آپس میں انکار اور لعنت ہی کرو گے۔ لوط علیہ السلام نے ابراہیم کی بات مانی علیہ السلام۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا کیا اور ان کی نسل میں نبوت و کتاب رکھی اور اسے دنیا و آخرت کا بہترین بدلہ دیا۔ لوط نے علیہ السلام اپنی قوم کو گھناؤنے کام پر ڈانٹا۔
اپنی قوم کو فحاشی، رہزنی اور برائیوں سے روکا، مگر انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ چنانچہ لوط نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور قوم لوط کی بستی کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ ابراہیم کو لوط کی فکر ہوئی۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ لوط اور اہل ایمان محفوظ رہیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو ہلاک ہوگی۔ فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے تسلی دی اور بتایا کہ ہم اس بستی پر عذاب اتاریں گے۔ اس طرح وہ بستی نشان عبرت بنا دی گئی۔ ہم نے شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے قوم کو توحید و آخرت پر ایمان لانے اور زمین میں بگاڑ نہ مچانے کا حکم دیا۔ جب قوم شعیب نے انہیں جھٹلایا تو زلزلے کا شکار ہو کر برباد ہوئے۔ ہم نے عاد و سمود کو ہلاک کیا، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا تھا۔ ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی اور زمین پر تکبر کیا تھا۔ ہم نے ہر ایک پر مختلف عذاب بھیجا، کسی پر پتھر برسایا، کسی کو چیخ نے دبوچا، کسی کو زمین میں دھسایا اور کسی کو پانی میں ڈبویا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود پر ظلم کیا تھا۔ کافروں نے جن کو اولیاء بنایا ہے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، جسے بھی وہ پکارتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو عالم ہی سمجھتے ہیں۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 اور ان کے اشارات ہیں منافقین، نوح، ابراہیم، لوط، انجام۔ منافقین، نوح، ابراہیم، لوط، انجام۔ تو ان اشارات کو جوڑنے کے جملے ہیں منافقین سے دور رہو، نوح، ابراہیم اور لوط کی دعوت کو یاد رکھو اور انہیں جھٹلانے والوں کے انجام کو بھی یاد رکھو۔ تو یہ ہوا پارہ نمبر 20 اور اس کے مضامین ہیں توحید، آخرت اور ہدایات، یہ ہے سورہ نمل کا۔ اور سورہ قصص میں ہے موسیٰ اور ان کی والدہ، مدین کا سفر، فرعون وغیرہ۔ پھر اہل کتاب، مشرکین و متقین۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے منافقین اور کئی رسول جیسے نوح، ابراہیم، لوط علیہ السلام اور گزشتہ اقوام۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔